والے اس مومن کو جو اپنے آپ کو مومن کہتا مسلمان کہتا اس کو کسی طرح سے مشرک بنا دو، اسے کسی طرح شرک میں مبتلا کر دو، کہیں نہ کہیں سے، چاہے بڑا شرک یا چھوٹا شرک۔ پتہ ہے آپ کو ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا، توحید بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، بھی میرا ٹاپک ہے، میرا موضوع ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بس آپ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا انشاءاللہ، اپنے وقت کے مطابق میں اپنی تقریر ختم کروں گا، لیکن کچھ معلومات کے خزانے آپ حضرات کی جھولیوں میں میں بڑی دور سے لے کر کے آیا ہوں اور بڑی محنت سے آیا ہوں، اور ہمارے احباب نے بھی بہت محنت کی ہے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، تو میرا دل بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ ویسے یوٹیوب ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی، دیکھی بھی ہوں گی، لیکن بالمشافہ آمنے سامنے روبرو جو باتیں ہوتی ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مشرک بنا دو، اس کے دل سے جو ایمان کا، دیکھیں چور جب کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اینٹ پتھر الومینیم کے برتن اور ہانڈی پتیلی نہیں ہاتھ مارتا اس کے اوپر، چور سب سے پہلے یہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کے گھر میں چھپے ہوئے میڈم کے زیورات کہاں ہیں، ہار کہاں ہیں، ان کی چوڑیاں کہاں ہیں، ان کی بالیاں کہاں ہیں، اور چاندی ہوتی کے بھی ہیں تو اس طرف بھی نہیں نظر کرتا، وہ اچھے سے سونے ہونے کے اوپر مارتا ہے۔ یہ گاؤں والے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ پتہ نہیں کہاں گھسیڑ کے دیواروں تک میں اپنے روپے پیسے رکھتے ہیں۔ اور پہلے بینک نہیں رہا کرتے تھے، آج کل تو بینک میں رکھتے ہیں آپ بہرحال، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ چھپا چھپا کے پیسے رکھتے ہیں۔ جو چور سب سے پہلے انہی چیزوں کو ڈھونڈتا ہے جو قیمتی، تاکہ یہ اللہ ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، باہر نکلے گا، چلائے گا، اس کو کون مدد کرنے والا ہے، ختم، ہم تو روپے پیسہ لے کر کے چاندی ہیرے جواہرات یا سونے چاندی لے کے چلے گئے۔ اسی طرح سے شیطان جو خبیث ہے، اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل کے اندر جو ایمان کا جو ہیرا ہے، ایمان کی جو موتی ہے، ایمان کا جو جوہر ہے، گوہر ہے، اس ہیرے کو، اس سونے کو نکال کر کے آپ کے دل کو کھوکھلا کر دیں۔ اس کے بعد آپ نمازیں پڑھیں، آپ سجدے کریں، آپ نوافل ادا کریں، پیشانیوں کو رگڑ رگڑ کر کالا کر لیں، پانچوں ٹائم باوضو رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، دن بھر میں 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے رہیں، دن بھر میں 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے رہیں۔ اسے پتا ہوگا جب ایمان ہی ہم نے دے دیا ہے تو خلاص کچھ بھی کرو کوئی فائدہ اس کا۔ آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 درود۔ ابھی ایک بہت بڑے مولانا پاکستان کے تھے، ان کے بیٹے نے پتہ نہیں اللہ علم صاحب، میڈیا یہی ہے کہ خودکشی کر لی، بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مشہور جماعت کے ان سے بڑھ کر کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہ سمجھنا پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، ہاں کشن گنج والوں کو پتہ ہے، ہم نے سنا ہے تو اتنا پتہ ہے کہ پتہ رکھنے کے بعد بھی بے پتہ ہو کر کے مسجدیں بھی حوالے کرتے تھے، اور یار لوگ آ کے مسجدوں میں لال کتابیں پڑھا کے ان کو بھی گشت میں لگاتے ہیں، چلے کاٹنے میں لے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ میں بتاؤں گا ابھی توحید کا تقاضا کیا ہے۔ اتنا بھولا انسان کو نہیں بننا چاہیے کہ نمک اور شکر میں فرق ہی نہ کر پائے اور کہے نمک بھی تو سفید ہو، شکر بھی تو سفید ہے، نمک بھی تو سفید، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو آدمی نمک اور شکر میں فرق نہ کر پائے، جو عورت نمک اور شکر میں فرق نہ کر پائے، وہ بیوی بننے کے لائق ہوتی ہے، اور جو بدھو مرد نمک اور شکر میں فرق نہ کر پائے وہ شوہر بننے کا حق رکھتا ہے نہیں۔ عزیزان گرامی سمجھیے، کوشش کیجیے، نمک کی بھی شکل ایک ہوتی ہے، شکر کی بھی شکل ایک ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ تو اللہ کے بندو فرق سمجھو، چکھ لیا کرو کہ یہ نمک ہے یا شکر ہے، یہ نہیں کہ دال میں شکر ڈال دیا اور چائے میں نمک ڈال دیا اور ڈنڈا لے کے بیگم کو آپ پیٹنے نکل گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں شیطان نے اپنے بہت سارے پٹے چھوڑ رکھے ہیں، ایسے ایسے پٹے ہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے بارے الہ، میں تو تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا،
सीधा रास्ता। पांचों टाइम नफिल हो कि फर्ज हो कि सुन्नतें हो, आप अल्लाह से यही दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम पे चला, ए अल्लाह सिरातल मुस्तकीम पे चला, ए अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम पे चला। दुआ कर करके सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ा कीजिए, बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती। बहुत सारे शैतान ये भी घुमाते फिरते हैं, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, इमाम तो कह रहा है ना, इमाम पढ़ लिया वो काफी है, बस तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो भैया तुम सुभान रब्बियल आला भी ना पढ़ा करो, सुभान रब्बियल अज़ीम भी ना पढ़ा करो, हैं? फिर अत्तहियात भी ना पढ़ा करो, फिर ज़रूर भी ना पढ़ा करो, वो सब तो इमाम तुम्हारा हक अदा ही कर रहा है। अजीब व गरीब शैतान ने लोगों को उलझनों में रखा हुआ है। अल्लाह कहने का मतलब यह है कि वो बहुत बड़ी जमात है, नाम ले लूं मैं, नाराज तो नहीं हूं। बहुत सारे लोगों जब मैं नाम ले लेता हूं तो कहते हैं कि यार ये गलत करते हैं, रबायत आप तशद्दुद करते हैं। मैं तशद्दुद नहीं करता। दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक के पीती है। बहुत जला हुआ बंदा हूं मैं, बहुत जला। इसलिए मुझे दाढ़ी और पगड़ी और अमामे और टोपियों में ऐसा नहीं है कि मैं धोखा खा लूं। मैं एक एक तार को गिनने की कोशिश करता हूं, उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, तब मैं उसकी बात सुनता हूं और उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़ल और उसका एहसान है। तबलीगी जमात के बहुत बड़े हीरो हैं पाकिस्तान के, मौलाना तारिक जमील, अल्लाह उन्हें सब्र नसीब फरमाए और हिदायत भी नसीब फरमाए। क्योंकि जवान बेटा मरा है कि खुदकुशी की है, अल्लाह बेहतर जाने। मीडिया में दोनों बातें चल रही, हम ना खुदकुशी कहेंगे न कुछ। बहरहाल जो भी है, अल्लाह ताला बहरहाल उनके साथ वो मामला फरमाए जिसके वो मुस्तहिक है, या वो लड़का जो खुदकुशी किया जिसका वो मुस्तहिक है। कि खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा भी अहले इल्म बैठे हैं कि मशहूर उलमा को नहीं पढ़ना चाहिए। बहरहाल उसको दफन कर दिया गया। हजरत बैठे भी हैं सरहाने मीडिया में, आप जाइए यूट्यूब के ऊपर, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो। भाई अगर कोई हमारे भाई बैठे हो तबलीगी जमात के तो नाराज नहीं होना। मैं पर्दा उठा के आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पर्दे के पीछे कितनी खूबसूरत, जो आप समझ रहे हो ना, नाज़रीन बैठी है खूबसूरत, बड़ी बहुत बड़ी चुड़ैल बैठी हुई है, खतरनाक है, जो बहुत बड़ा नाक है जो तुम्हें डसने के लिए बैठा हुआ है। शैतान ने कहा मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। सिराते मुस्तकीम पर बैठने वाला शराब की बोतल लेके नहीं बैठेगा, नाच गाने के ढोल और तमाशे लेके नहीं बैठेगा। मोहतरम, सिराते मुस्तकीम वो पाकीज़ा रास्ता है जो जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता है। उसके ऊपर बैठने वाला, गुमराही करने वाला, वो इस तरह से कंगाल और फकीर और हाथों में चूड़ियां और कानों में बालियां पहन के नहीं बैठेगा, बल्कि वो इतना महज़्ज़ब और इतना मोहतरम और ऐसा लिबास ओढ़ के बैठेगा कि फरिश्ते क्या कहते हैं, वो दामन नहीं छोड़ते तो फरिश्ते वजू करें। फरिश्ते हो तो बहक जाए आदमी, क्या ऐसा बैठेगा मोहतरम। वो शैतान मरदूद ऐसा भेष बना के बैठेगा। तो हमारी भी सबों ने ऐसे भेष बनाकर लोग बैठकर दावत के नाम पर, तबलीग के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर और मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर मारा मुसलमानों का तैयां पाटा करके रखा हुआ है। ये कब्जा वो कब्जा, उसके ऊपर फतवे कब तक? अलग छोड़िए। उन्होंने फरमाया, जो मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने फरमाया अच्छा कब्र बनी हुई है, कब्र के ऊपर बाकायदे फूल भी पड़े हुए। मैंने कहा मैं ज़माने जाहिलियत का परवरदा, मेरा बचपन और नौ उम्री में तकरीबन 12-14 साल तक मैं कब्र का इतना बड़ा मुजावर कि शायद वहाबी के साए से मेरे पीर ने कहा था गुस्ल करना वाजिब है, और मस्जिद में अगर वहाबी आ गया, मैंने धुले हैं मस्जिद, रब्बे काबा की कसम है, धुलाया गया है मुझसे, हमसे धुलाई गई है मस्जिदें। वहाबी आके उसने आमीन कह दिया, जिसने कहा कौन सा सुअर आया था, और चला गया बेचारा वो लोग चुपचाप, कहा मस्जिद धुलो, सुअर आया था, सुअर आया था। हमने समझ रहे हैं? तो बरेलवी अगर फूल अपने मज़ारों के ऊपर बुजुर्गों के डालता है, चादरें डालता है, तो उसको तो मुशरिक कहा जाता है।
اور اگر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی قبر پر پھول ڈال کر کے وہاں سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ تمہارے زلف میں پہنچی، تمہارے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھے۔ آپ کریں تو توحید ہے، اور وہ بیچارے بریلوی حضرات کریں تو جناب علی شرک ہو جائے، حرام ہو جائے۔ یہ دو والا فتویٰ کہاں سے آیا؟ ایک نمبر ایک۔ نمبر دو اور بتاتا ہوں میں بھی آپ کو، جب گرو کا یہ حال ہے تو چہرہ تو آپ سمجھ جائیں، میں اسی لیے جڑ کاٹنے کی کوشش کروں۔ جڑ کسی درخت کے پتے توڑنے سے درخت کمزور نہیں ہوتا کہ ہو جاتا، پورے پتے جھاڑ دو بکریوں کو کھلانے کے لیے، شاخیں بھی توڑ لو، پھر بھی درخت اگر تناور ہے اور آپ پانی شانی مل رہا ہے اس کو، تو کبھی پھر دوبارہ پتے آ جائیں گے۔ تو جڑ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گرو کی بات کر رہا ہوں کہ گرو فرماتے ہیں 2 دن کے بعد کہ بڑے معتبر شخصیت نے خواب میں دیکھا میرے بیٹے کو، وہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا، وہ حضرت نے مجھے بتایا، حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جنت میں۔ کہاں؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ابو کو کہہ دو کہ بے فکر رہے، میں پہنچ گیا، مجھے مل گئی جنت، خلاص۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ پھول پتیاں اوپر چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کے، میرا ایک شعر ہے، کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں ایک دو شعر، کہ جن کی قبروں میں چلا کرتی ہو جنت کی بہار، جن کے قبروں میں چلا کرتی ہو جنت کی بہار، ان کے قبروں کو سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں جنت کے دیے ٹمٹما رہے ہو، خمخمے جل رہے ہو قبر میں، وہاں یہ تمہارے جلتے بجھے ہوئے چراغوں کی ضرورت ہے؟ ان بدبودار اگر بتی جو گوبر سے بنائی گئی اگر بتیوں کی خوشبو کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ خیر، مولانا فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے کہا کہ ہمارا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہے۔ پاکستان کے ایک مولانا نے جواب دیا ہے، یوٹیوب پہ جائیے، وہ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی بات تو بڑی عجیب ہے، ایک طرف تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجسم جسیم اپنی قبر مبارک مدینہ منورہ کے اندر ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے، اور یہ فتویٰ المہند المفند عقائد اہل دیوبند اٹھا کے دیکھیے، مولانا خلیل احمد صاحب پوری شیخ الحدیث نے لکھی ہے یہ کتاب، اور اس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی ان کے سب سے سرخیل عالموں میں سے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ایسے زندہ ہیں، حصی زندگی ہے، حصی محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ کی ازواج، یہی بات احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی لکھی ہے اپنی کتاب المرشود اعلیٰ حضرت میں، کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کی بیویوں سے شادی کرنا اسی لیے حرام ہے کہ آپ زندہ ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے اس کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور مولوی کہتا ہے نبی زندہ ہیں اس لیے حرام ہے شادی کرنا، اس لیے نہیں حرام ہے کہ مائیں۔ یہ مائیں، ماؤں سے کوئی شادی کرتا ہے؟ ماں سے کوئی شادی کرتا ہے؟ نبی کی بیویاں ہماری ماں ہیں۔ خیر، تو ان حضرت نے کہا کہ مولانا آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں زندہ ہے، پھر آپ خواب آپ کا بیٹا دے، اب وہ حضرت دیکھتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے، یا تو وہ عقیدہ چھوڑو یا تو یہ عقیدہ کچھ تو پہلے فیصلے کرو۔ ہم نے کہا نہ یہ چھوڑیں گے نہ وہ چھوڑیں گے، یہ ہیں ہی بیچ والے بیچارے، نہ خدا ہی ملا نہ رسالے سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ حالت ہے۔ اچھا، ایک تو گپ یہ خوابوں کی تو دنیا ہے، تو خوابوں کا دین ہے، ایک گپ تو مولانا نے یہ مانی، چلو ٹھیک ہے مان لیا، چلو بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ خواب جس نے بیان کیا وہ کوئی معمولی شخصیت کا آدمی نہیں ہے، وہ آدمی ہے جو 24 گھنٹے میں 1,00,000 دفعہ درود پڑھتا ہے۔ کتنا؟ کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، آج بچے ہم سے زیادہ ماہر ہیں موبائل چلانے میں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کوئی فنکشن نہیں آتا تو اپنے بیٹے سے کیا ہوگا، ایک
منٹ بھی نہیں ہے، سیکنڈوں میں چپ 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 کر کے فٹافٹ واپس ہو گیا. جو کیسے کیا کر دیا وہ بتاتا بھی نہیں. آج کل کے بچے، آج کل کے بچوں کے بارے میں جو تبصرہ کسی اہل علم نے کیا کہ انٹرمیڈیٹ پاس ہو کے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں. جی جناب، انٹرمیڈیٹ پاس ہوتے ہیں. اتنا سمجھنے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے. وہ پہلے سمجھے سمجھائے نکلے رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہماری مائیں بہنیں خوب موبائلیں چلاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا ریئیکشن اندر سے جاتا ہوگا، وہ وہیں سیکھتا ہوگا. کیوں ہمارے بھارت میں ایسے واقعات موجود ہیں. جی جہاں مسلمانوں کے یہاں بھی موجود ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی موجود ہے. غیر مسلموں میں ابھیمنیو تھا جس نے چکرویو توڑے. ارجن کا بیٹا آخری چکرویو میں پھنس گیا. اس سے پوچھا یہاں کیوں پھنسا، کیوں نہیں نکلا؟ 6 میں تو نکل گیا. اس نے کہا اماں سو گئی تھی، اماں سو گئی تھی، اس لیے میں وہ نکلنا بھول گیا. کرشن مہاراج سب بتا رہے تھے لیکن اس وقت اماں سو گئی اور ہمارے بابا کو بتا رہے تھے تو میں بھی سو گیا. ایسے ہی مولانا زکریا تھا صاحب تبلیغی کے ساتھ تبلیغ جماعت کے امیر یہ بھی بڑے عالم ہیں. کتابیں جو انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہمارے والد تو پیدا ہوئے تھے تو پاؤ پارا قرآن کا حفظ تھا، پیٹ ہی میں کیونکہ ان کے دادی بہت قرآن پڑھتے. تو ایسا چلتا ہے. اب یہ کمپیوٹر کا زمانہ میں ایسے کر رہا تھا. آج کل کے بچے بھی سب کچھ جانتے ہیں. مطلب ذرا دور رکھو بچوں کو اور خود بھی دور رہو اس فتنے سے. بہت بڑا فتنہ سمجھ رہو. اس پہ باتیں بتائیں گے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. کسی منشرے میں نوجوان نے حساب لگایا کہ 1,00,000 مرتبہ درود، اور وہ بھی درود ابراہیمی مان لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس نے کہا 24 گھنٹے میں 84,000 اور کچھ 100 سیکنڈ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب اگر اس شخص نے درود کو 1 سیکنڈ میں پڑھا ہوگا 24 گھنٹے میں، 1 سیکنڈ میں بھی پڑھا ہوگا تو 24 گھنٹے میں 84,000 اور کچھ 100 سیکنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں کتنے مسلسل کنٹینیو پڑھنے میں، جبکہ اذان بھی ہوتی ہے، اسے نماز بھی پڑھنا ہے، وضو بھی بنانا، کھانا بھی کھانا، سونا بھی چلو مان لیتے ہیں نہ سویا ہو، لیکن یہ روزانے کا عالم ہے. ایک دن کی بات ہوتی چلو ٹھیک ہے، یہ ڈیلی یہ پریکٹس جاری ہے. تو وہ حمام کب جاتا ہے، ٹوائلٹ کب جاتا ہے، پیشاب کب کرتا ہے، پیخانہ. بیوی بچے ہیں، ان کے بھی حق حقوق اشارے میں سمجھ جاؤ ہے کہ نہیں؟ بھائی زندگی میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بیوہ کر کے بھاگ جائے دھولی جھنڈی اٹھا کے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے چائے بیچنے لگے وہ مدرمہ کہیں اور یہ کہیں، پھر یہ ضرور پہ لگ گیا. اب پتہ کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے کہ تم دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو، ہم عقیدہ کہاں سے لے رہے ہیں، ہم اسلام کو کہاں سے سمجھ رہے ہیں. وہ شخص جو دنیا کے اندر ایک مشہور شخصیت، صادق جمیل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بڑے بڑے ہیرو کے پاس بیٹھ کر ان کے نکاح خانیاں کرتا ہے، کروڑوں اربوں کا مالک شخص وہ ہے. بڑے بڑے وزیروں کی بڑے مائیں مرتی ہیں، بہن مرتی ہیں، خود مرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اس شخص سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ شخص آج کے دور میں ہمارے سامنے، چھوڑو ان کتابوں کو جو لکھی گئی، جھوٹ کے پرندے کہاں سے نکلے، چاہے دارون سے نکلے چاہے کہیں سے نکلے، وہ مر گئے. میں تو زندوں کے اوپر رونا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو ہم کو رونا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ نہ زمین میں سمائے نہ آسمان میں. کیلکولیٹر کا زمانہ، کیلکولیشن کر کے آج کل کا نوجوان سمجھ جاتا 84,000 اور کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں. وہ کھائے گا کب، بھاگے گا کب، موسے گا کب، سوئے گا کب، نماز کب پڑھے گا، کب کرے گا. وہ یہ سب نہیں کرے گا، وہ ضروری پڑھتا ہے. ایک حضرت لکھ کے مر گئے اپنی کتاب میں، یہ ایک بندہ حج کرنے جا رہا تھا، اس کا باپ مر گیا، منہ سور کا ہو گیا. جی منہ سور کا ہو گیا. ایسی حالت میں بچے کو نیند لگ گئی. ان کو نیند بڑی آتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہے
خوابوں کا انتظار رہتا ہے، نیند نہ آئے گی تو خواب کیسے دیکھے؟ تو نیند آتی، تو نیند آئی، اس نے دیکھا کہ حضرت آئے، حضرت نے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور منہ چمکنے لگا، کہا حضور آپ کون ہیں؟ میرے باپ کا چہرہ تو، کہا تیرا باپ حرام کھاتا تھا اس لیے اس کا منہ سور کا ہو گیا، لیکن یہ میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا اس لیے اس کی برکت سے میں آیا ہوں، اور جناب اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ حرام کھاؤ، درود کی تسبیحیں بھانجو، ڈھکیلو تسبیح، یہی تعلیم۔ چاہے میری سمجھ میں ایک بات نہیں کہ اگر وہ مر گیا تھا راستے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا مرنے کے بعد کہ میرا ایک درود پڑھنے والا مر گیا ہے، اس کا منہ سور کا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہی تو بات ہے ہمارا، یہی تو آگے لکڑی پھنستی ہے، یہی تو آگے لکڑی پھنستی ہے۔ پھر میں وہی کہتا ہوں کہ الگ جماعتیں فرقے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مل جاؤ آپس میں، دیوبند بریلی دو ملک ہیں، دو شہر ہیں بھارت کے مشہور، ایک خان صاحب کی پارٹی ہے، ایک شیخ شیوخ کی پارٹی ہے، یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائیوں میں دوسرے کی مرغیاں حرام ہو رہی تھیں۔ الغرض میرے عزیزوں، وقت نہیں ہے میرے پاس، توحید کا تقاضا میرا موضوع ہے۔ بات کہاں سے نکلی؟ یہ آگ انہوں نے لگائی، انہوں نے تیلی لگائی کہ اعلیٰ حضرت کی وہ کریں گے۔ محترم، دل کے پھولے میں کہاں تک میں آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایمان پر ہوتا ہے۔ اس آدمی کو مشرک بنا دو اور تسبیح اور لوٹے ہاتھ میں پکڑا دو، مسلح حالات سوتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان سو رہا، ایک واقعہ حضرت بن معاویہ کا، شیطان نے خود آ کر کے مطلب سلا دیا، نیند آ گئی، امیر المومنین کو سو گئے اور صبح اٹھے تو فجر کی نماز ہو چکی تھی، دن نکل چکا تھا، قضا ہو گئی۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر آدمی سو گیا غفلت سے تو اٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اٹھے تو ادا کر لے، وہی اس وقت ادا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی اور دعائیں کی، اور اس کے بدلے میں تقریباً مجھے عدد کا پتہ نہیں ہے لیکن بہت زیادہ نوافل ادا کری اس کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نوافل نمازیں بہت زیادہ ادا کری، بہت زیادہ ادا کری۔ دوسرے دن سوئے ہوئے تھے کہ اتفاق سے دروازے پہ کسی نے کھٹکا مارا تو کہا کون؟ کہا نماز اذان ہو گئی ہے، اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجیے۔ کہا تو ہے کون جو مجھے جگا رہا ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا تو تیرا کام تو سلانے کا ہے، تو جگانے کیوں ہے؟ کہا کل سلا دیا تھا، آپ نے اتنی نمازیں پڑھی کہ قضا اتنی فرض پڑھ لیتے تو اتنا ثواب نہ ملتا جتنا آپ نے قضا پڑھی، اس کے بعد جتنی نوافل پڑھی اتنا زیادہ ثواب آپ کو مل گیا، اور اللہ اتنا خوش ہوا آپ سے، اس لیے میں سوچا جگہ تو صرف اتنی ہی مل جائے جتنی ملنی چاہیے، پھر نہ آپ آج کے دن۔ تو شیطان کا تو کام ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو گمراہ کرے، آپ کے ایمان تو اس کا ایمان چھین لیتا ہے، بات ختم، اس کے بعد چلے۔ عزیزان گرامی، یہی ایمان کی بنیاد، ایمان کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا، یہ اسلام کی بہت ہی اساسی بنیادی چیز ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں۔ یہی اساس ہے، تم نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، لیکن اگر یہ بنیاد آپ کے دل کے اندر اقرار نہیں ہے، دل میں قرار نہیں ہے، عمل میں قرار نہیں ہے، عمل سے اظہار نہیں ہے، تو پھر آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکات سب کچھ خراب ہے، برباد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ آپ کسی لڑکی سے کتنا بھی پیار کریں، کتنی بھی دولت نچھاور کریں، معاشرے اور سماج کی نظر میں وہ مال کیا ہے؟ ضائع ہے، برباد ہے، بیکار ہے کہ نہیں؟ کچھ حیثیت نہیں اس کی۔ لیکن اگر آپ نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، پھر تو آپ کی ہری جتنا مال خرچ کرو گے اتنی شہرت ہوگی، نام ہوگی، سسرال میں عزت ہوگی، آؤ بھگت ہوگی، خالی جیب سسرال میں جاؤ گے ایک دو دفعہ عزت ہوگی، باقی دوسرے بس اتنی کون آیا ہے فقیر آدمی، نہ سالے توجہ دیں گے، نہ کوئی بیوی توجہ، نہ کوئی اور توجہ۔ اس لیے
جب کلمہ توحید پڑھ لو گے تو 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کئی گنا آپ کو ادا کرے گا۔ توحید نہیں ہے تو بیکار، سب کچھ بیکار، یاد رکھو سب کچھ بیکار۔ توحید ہی اصل ہے، اس کو سمجھو، اس کی حفاظت کرو۔ یہی وہ دولت ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن، جس کی حفاظت کے لیے اور جس کی دعوت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، توریت کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا۔ 1,24,000 معذرت کے ساتھ کم و بیش ضعیف روایت کے ہوتے ہوئے بھی اکاؤنٹ میں کرو 1,24,000 یا بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک میسج کو دینے کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ پورا قرآن اسی لیے نازل فرمایا۔ اور آگے میں بڑھ کے کہوں، یہ زمین ہو کہ آسمان ہو کہ سورج ہو کہ چاند ہو کہ تارے ہو، ہم ہو کہ تم ہو کہ جن ہو کہ شیطان، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کو غالب کرنے کے لیے، اسی توحید پر عمل کرنے کے لیے، اسی توحید کی دعوت اور پیغام دونوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا اللہ کے عزیز نے، جب تک یہ کلمہ توحید رہے گا اس دنیا کے اندر، تب تک یہ سورج کی روشنی بھی رہے گی، چاند کی چمک بھی رہے گی، رات کی یہ اندھیرا پن بھی رہے گا، دن کا اجالا بھی رہے گا، اور چنچل شوخ موجیں بھی رہیں گی، دریا، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں، سب کچھ برقرار رہیں گی۔ ایک اگر کلمہ توحید کا حق ادا کرنے والا اس روئے زمین پر رہے گا، تب تک یہ ساری کائنات اللہ رب العزت برقرار رہے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کلمہ توحید کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دے جس سے میں تجھے یاد کروں اسپیشل طریقے سے۔ کیسے کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی وزیر ہے کہ نہیں، آپ کا دوست ہے یا آپ ملے تو سر، یا کوئی انسپیکٹر ہے یا کوئی آفیسر ہے، سر آپ ایک ایسا نمبر دے دو، آپ تو مشغول آدمی ہیں، بہت سارے نمبر آپ کے پاس ہوں گے، اسپیشل نمبر دے دو کہ جب بھی میں آپ کو کال کروں تو آپ ہی ڈائریکٹ اٹھائیں، کوئی آپ کا پیے کھائے پیے منشی نہ اٹھائے، آپ ہی ڈائریکٹ اٹھائیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے نمبرات ہوتے ہیں سب کے پاس۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کوئی ایسا کلمہ بتا دے کہ میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے، اس کو کون سی خصوصیت ہے کہ نہیں؟ یہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اسپیشل، کوئی ایسا اس میں اعظم ہو، کوئی ایسا کلمہ ہو جسے تو یاد۔ تب اللہ نے اس کی اہمیت بتائی کہ موسیٰ اگر میرے علاوہ پوری روئے زمین، آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیں اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو تو اللہ کا یہ کلمہ زمین و آسمان سے کہیں زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور زمین و آسمان کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، اللہ اڑ جائے گا، زمین و آسمان پلڑا، اللہ کا یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا، زمین پہ رہے گا۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے کلمہ توحید، اللہ اکبر، جس کے لیے حضرت محمد رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، سب سے زیادہ درود ہم ہی پڑھتے ہیں، ایک بات پر صلی اللہ، ایک بات پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظالم زندگی میں ایک دفعہ لکھا ہوا اپنی کتاب کے اندر کہ فرض ہے، باقی پڑھو نہیں پڑھو نو برابر، اور وہی سب سے شیطان چلاتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ ضرور، سب سے زیادہ ہم ہی پڑھیں، اور ہم ہی جو وقت تانے دیتا ہے، اپنا زندگی میں ایک نہیں پڑھا۔ مولانا زکریا صاحب نے فضائل درود کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے اور اللہ نبی پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر درود بھیجا کرو۔ تو کہتے ہیں اس حکم کے مصداق صرف زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے، بس فرض ہے، باقی سنت ہے، پڑھو نہیں پڑھو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ جو میری مجلس ہو، جہاں دین کی مجلس ہو، میرا نام لیا جائے اور ضرور کوئی نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے، بخیل ہے۔ فرض ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الٹا چور کوتوال کو ڈا کے کہتا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ ضرور۔ ہم نے کہا تم تو یار فاتحہ تو ہم پڑھتے ہیں، تم کہاں پڑھتے ہو؟ تم تو پوری زندگی پوری نمازوں میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم تو جنازے میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، تم تو حرام سمجھتے ہو جنازے میں فاتحہ پڑھتے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا عتیق الرحمان، کیا نام ان کا، مولانا تقی عثمانی، ان کا بھائی مر گیا، جناب احمد مفتی صاحب نے نماز پڑھی، اب مائک پہ نماز ہو رہی ہے،
کام لگانے والے مرید بڑے تیز ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پیر کی ایک ایک حرکت پہ مریدوں کی نظر ہوتی ہے کہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ایک پیر تھا تو مرید اپنی کہانی بتا رہا، پاؤں دبا تو پاؤں دبا دبا کے کہانی بتا رہا تھا، پوری مصیبت بتایا کہ پیر صاحب یہ تو پیر صاحب یہ تو پیر صاحب یہ۔